ترکوں کے ان غارت گرد قبائل نے جو ترکان غز اور غزان کے نام سے مشہور ہے، خراسان و ایران میں داخل ہو کر سلطنت سلجوکیہ کے اعتبار و وقار کو صدمہ پہنچایا تھا۔ ان ترکان غز کی ترک وطاس کا پتہ ملکی چین کے صوبہ ہنچوریا سے لے کر مراکش تک تاریخیوں میں ملتا ہے۔ انہوں نے سلطان سنجر سلجوکی کو گرفتار کر کے بہت کچھ اپنی دہشت لوگوں کی دلوں میں بٹھا دی تھی، مگر جب چنگیز خان کی خروج کیا تو ان کا زور بہت کچھ کٹ چکا تھا۔ پہلے بھی یہ لوگ مختلف قبائل پر تقسیم تھے۔ کوئی قبیلہ مصر کی طرف جا کر وہاں کی فوج میں بھرتی ہو گیا، کوئی شام میں اور کوئی ارمینیا اور آذربائیجان میں رہنے لگا، چونکہ ان کے اندر کوئی ایک زبردست شہنشاہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کی حالات تاریخوں میں بھی بتفصیل نہیں لکھی گئی۔ حکومت و فتح مند کے عالم میں بھی انہوں نے اپنے ریوڑوں کی محبت نہیں چھوڑی تھی۔ اس لیے اب خروج چنگیزی کے وقت کچھ تو چنگیز خان کے فوج میں داخل ہو گئے اور اکثر خراسان و ایران اور دوسرے ملکوں کے سرسبز و شاداب چراگاہوں میں اور جنگلوں میں رہنے لگے۔ انہی ترکان غز کا ایک قبیلہ جو خراسان میں پناہ گزین تھا، 7ویں صدی ہجری کی شروع ہوتی ہی جبکہ چنگیزی مغولوں کی حملہ آوری خراسان پر شروع ہوئی تو خراسان سے روانہ ہو کر ارمینیا کے علاقے میں چلا آیا۔ اس قبیلے کا سردار سلیمان خان اور اس کے ساتھی سلجوکیوں کی طرح نہایت سچے مسلمان تھے۔ سلیمان خان کی قابلیت اور اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اس کا سلوک دیکھ کر نتیجہ یہ ہوا کہ ارمینیا میں ترکان غز کے اور بھی آوارہ پریشان پھرنے والے افراد آ کر اس کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ چنگیز خان کے ترک وطاس کے سبب ملکوں کا امن و امان معرض خطر میں تھا اور ہر شخص کو اپنی اور اپنے اہل و عیال و اموال کی حفاظت کے لیے ہی قوت بازو پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔ لہذا سلیمان کے گروہ کو بھی جو ارمینیا کے پہاڑوں میں اقامت گزین تھا، اپنی طاقت کے محفوظ رکھنے کا خیال رہتا تھا۔ سلیمان خان نے اپنی طاقت کو خوب بڑھایا اور اپنے گروہ کو بلا ضرورت نقصان پہنچنے سے بچا لیا۔ دولت خوارزم شاہیہ کی بربادی نے اور پھر سلیمان خان کو اس بات کا موقع دیا کہ وہ جنگجو افراد اور جنگجوئی کے سامانوں کو اپنے گرد آزادانہ فراہم کرے۔ ابھی چنگیز خان کی مرنے میں 3 سال باقی تھے کہ اس نے سنہ 621 ہجری میں ایک زبردست فوج سلجوکیوں کو اس سلطنت پر جس کا دار سلطنت کونیا تھا حملہ آوری کے لیے روانہ کی۔ کونیا میں علاؤ الدین کیقباد سلجوکی فرمانروا تھا۔ اس سلجوکی حکومت کے فرمانروا یعنی سلاجقہ روم کو ہمیشہ رومیوں یعنی عیسائیوں سے برسر پیکار رہنا پڑتا تھا۔ اب متعدد اور زمانے سے یہ سلطنت بہت ہی کمزور ہو چکی تھی۔ سلیمان خان کو جب یہ خبر پہنچی کہ مغولوں نے علاؤ الدین پر حملہ کیا ہے تو اس کو بہت ملال ہوا، کیونکہ کونیا کا سلطان مسلمان اور مغول کافر تھے۔ کونیا کی سلطنت ہمیشہ عیسائیوں کے مقابلے میں برسر جہات رہتی تھی۔ سلیمان خان نے علاؤ الدین کے امداد پہنچانے اور اس لڑائی میں شریک ہو کر شہادت حاصل کرنے کا بہترین موقع سمجھ کر اپنے قبیلے کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ سلیمان خان اس جماعت کی صحیح تعداد تو معلوم نہیں ہو سکی، مگر سلیمان خان نے اس جماعت کا ایک حصہ جو اپنے بیٹے ارطغرل کو دے کر بطور ہر اول آگے روانہ کیا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے اہم واقعات میں جس طرح حیرت انگیز طور پر حسن اتفاق ہوتا رہا ہے، اسی طرح اس موقع پر بھی عجیب حسن اتفاق پیش آیا۔ ادھر ارمینیا کی جانب سے یہ مجاہدین کی فوج جا رہی تھی۔ اس وقت جبکہ سلجوکی لشکر اور مغلوں کی فوج میں ہنگامے کا راز گرم تھا، یعنی جنگ زور شور سے شروع تھا اور مغل بہت جلد علاؤ الدین کی لشکر مغلوب کرنا چاہتے تھے۔ سلیمان خان کا بیٹا ارطغرل اپنی ہمراہی دستے کو لیے ہوئے نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہے اور ایک فوج بہت جلد مغلوب ہو کر میدان کو خالی کرنے والی تھی۔ ارطغرل کو معلوم نہ تھا کہ دونوں لڑنے والے کون ہیں، لیکن اس نے یہی مناسب سمجھا کہ کمزور فریق کی مدد کروں۔ چنانچہ ارطغرل اپنے 444 سامرائیوں کو لے کر کمزور فریق کی طرف سے زبردست حملہ کیا۔
یہ حملہ اس شدت اور بے جگری کے ساتھ کیا گیا کہ مغلوں کے پاؤں اکڑ گئے اور میدان میں اپنی بہت سی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ علاؤالدین سلجوقی پہلے ہی اپنی شکست اور ہلاکت کو یقینی سمجھ رہا تھا۔ اس فتح کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا اور میدان جنگ میں ارطغرل سے جو فرشتہ رحمت بن کر نمودار ہوا تھا بغلگیر ہو کر ملا۔ ارطغرل کو بھی بے حد مسرت حاصل ہوئی کہ وہ عین وقت پر پہنچا اور جس مقصد کے لیے یہ سفر اختیار کیا تھا وہ بحسن خوبی حاصل ہو گیا۔ ابھی ارطغرل اور علاؤالدین اس مسرت و شادمانی کا لطف اٹھا رہے تھے کہ سلیمان خان بھی اپنی جماعت کے ساتھ اسی میدان میں پہنچ گیا۔ علاؤالدین سلجوقی نے سلیمان خان اور اس کی بیٹی ارطغرل کو بہت سی طائف عطا کی۔ ارطغرل کو شیر انگورہ کے قریب جاگیر عطا کی اور سلیمان خان کو اپنی فوج کا سپہ سالار بنا لیا۔ علاؤالدین سلجوقی کی پرائم و فراست کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے ارطغرل کو جاگیر عطا کرنے کے لیے بہترین علاقے کا انتخاب کیا۔ کونیا کی سلطنت پہلے بہت وسیع تھی، اب صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ ایشیا کوچک کے شمال و مغربی علاقے پر رومیوں نے چیرہ دست ہو کر قبضہ کر لیا تھا اور وہ بتدریج اس سلجوقی سلطنت کی حدود کو محدود کرتے اور آگے بڑھتے آتے تھے اور محدود ہوتے ہوتے ایک ریاست کی شکل میں تبدیل ہو گئی تھی جس کے بہت جلد ختم ہونے کی توقع تھی۔ اس بہادر گروہ اور ان بہادر سرداروں کو دیکھ کر علاؤالدین نے سلیمان کے بیٹے کو ایسے موقع پر جاگیر دی اور باپ کو فوج کا سپہ سالار بنا کر مغرب کی جانب مغلوں کی روک تھام پر مامور کیا۔ چند روز کے بعد ارطغرل نے رومیوں کی ایک فوج کو شکست پاش دے کر اپنی جاگیر کو رومی علاقے کی طرف وسیع کیا اور ارطغرل کی اس طرح طاقتور ہونے سے رومی سرحد کا خطرہ بالکل جاتا رہا۔ مگر چند روز کے بعد سلیمان خان جو دریا فرات کو عبور کرتے ہوئے دریا فرات میں غرق ہوا اور وہ اپنے رب الہی سے جا ملا۔ ارطغرل اپنے علاقے پر برابر حکمران اور دم بدم اپنی طاقت کو ترقی دینے میں مصروف رہا، چونکہ ارطغرل عیسائیوں کے ساتھ مسلسل جنگ میں مصروف رہا اور عیسائیوں کے علاقے چین کر اپنے ملک کو وسیع کر رہا تھا اور وہ ارطغرل کی بڑھتی ہوئی طاقت کو یہ نظر اطمینان معائنہ کرتا رہا۔ سنہ 634 ہجری میں علاؤالدین کا انتقال ہوا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا غیاث الدین کونیا میں تخت نشین ہوا۔ غیاث الدین کو مغلوں نے اپنی بار بار کی حملہ آوری سے بہت تنگ کیا اور سنہ 641 ہجری میں غیاث الدین نے مغلوں کو خراج دینا منظور کر لیا۔ سلطنت کونیا کی اس طرح باج گزار ہونے کا ارطغرل پر کوئی اثر نہ پڑا، کیونکہ وہ ایک ایسی صوبے کا گورنر اور فرمانروا تھا جو بظاہر مغولوں کی دست برد سے محفوظ و مامون تھا۔ مغولوں کو اس کے بعد ایشیا کوچک کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی فرصت بھی نہ تھی۔ سنہ 656 ہجری میں چنگیز خان کے پوتے علاقو خان نے بغداد کی خلافت عباسیہ پر قبضہ کر لیا۔ سنہ 657 ہجری میں ارطغرل کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا۔ یہی وہ عثمان خان ہے جس کے نام سے ترکوں کی بادشاہوں کو سلاطین عثمانیہ کہا گیا۔ سنہ 678 ہجری میں جبکہ عثمان کی عمر 33 سال کی تھی، ارطغرل نے وفات پائی اور شاہ کونیا کی ارطغرل کا تمام علاقہ عثمان خان کے نام کر دیا۔ عثمان خان کی قابلیتوں سے واقف ہو کر اسی سال غیاث الدین بادشاہ کونیا نے عثمان خان کو اپنی فوج کا رئیس العسکر بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی عثمان خان سے کرا دی۔ اب عثمان خان شیر کونیا میں رہنے لگا اور بہت جلد وہ سلطنت کے وزیر اعظم کے مرتبے پر پہنچ گیا، حتیٰ کہ جمعے کے دن کونیا کی جامعہ مسجد میں عثمان خان ہی غیاث الدین کے خطبے بھی سنانے لگا۔ سنہ 699 ہجری میں غیاث الدین مغولوں کی ایک جنگ میں مقتول ہوا۔ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی جو عثمان خان کے نکاح میں تھی، لہذا اراکین سلطنت نے متفقہ طور پر عثمان خان کو کونیا کے تخت سلطنت پر بٹھا کر اپنا بادشاہ تسلیم کیا۔
اس طرح اسرائیل بن سلجوق کی اولاد نے جو سلطنت سن 470 ہجری میں قائم کی تھی وہ سن 699 ہجری میں ختم ہو کر اس کی جگہ پر سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی۔ اسرائیل بن سلجوقی وہی شخص تھا جس کو سلطان محمود غزنوی کے حکم سے ہندوستان کی قلعہ لنجر میں قید رہنا پڑا تھا۔ عثمان خان کی تخت نشینی کے وقت سلطنت کونیا کی بہت کمزور حالت تھی۔ عثمان خان ایک طرف دینداری اور دوسری طرف شجاعت بدرجہ کمال موجود تھی۔ عثمان خان نے سب سے پہلے رومیوں سے شہر قراجائسار کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس نئی سلطنت کا نیا دارالسلطنت تجویز ہونا بھی بہت ہی مبارک ثابت ہوا۔ چنانچہ جب عیسائیوں نے شروع ہی میں کونیا پر حملہ آوری کے لیے فوجیں فراہم کی تو عثمان خان نے امر سلطنت کو جمع کر کے مجلس مشاورت منعقد کی۔ اس کے بعد عثمان خان نے پہم عیسائی علاقوں پر حملے شروع کر دی اور ایک کے بعد دوسرا شہر فتح کرتا اور عیسائیوں کو ایشیا کوچک سے نکالتا گیا۔ عیسائیوں کی بادشاہ قیصر قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ عثمان خان کا سیلاب بڑھتا ہی چلا آتا ہے تو اس نے مغلوں سے خط و کتابت اور پیام و سلام شروع کر کی۔ اس بات کی کوشش شروع کہ مغل مشرق کی جانب سے عثمان خان پر حملہ آور ہو تاکہ وہ عیسائیوں کی طرف سے منہ موڑ کر مغولوں کی طرف متوجہ ہو۔ چنانچہ قیصر کو ایک حد تک اپنی کوشش میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ مغولوں نے قیصر کے ابھرنے سے عثمان خان کے ملک پر حملے شروع کر دیے، مگر چونکہ عثمان خان کو عیسائیوں کے مقابلے میں بہم فتوحات حاصل ہوئی تھی اس لیے اس کی فوج کے دل خوب بڑھ گئے تھے، اور فتوحات ہی ایسی چیز ہے جو جنگجوؤں کو منہ میں جوش اور ہمت پیدا کر دیا کرتی ہے۔ چنانچہ عثمان خان نے اپنی بیٹے اور خان کو جو سب شکنی میں اپنی نظر نہیں رکھتا تھا اپنی فوج کا ایک حصہ دے کر مغولوں کی حملے کو روکنے پر مامور کیا اور خود بقیہ فوج لے کر رومیوں پر پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ حملے کرنے لگا۔ جنگجوؤں اور سپاہی پیشہ قوموں کے لیے جنگ کی ایام عید کی خوشی لے کر آیا کرتے تھے۔ رعایا نے بھی اپنے بہادر فرمانرواں کا دل سے ساتھ دیا اور خان نے مغولوں کے ہر ایک حملے کو بڑی بہادری کے ساتھ اور ہر مرتبہ ان کو شکست دے کر پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ مغل تک کا باغ نکلا اور حملہ آوری کے اس ناسودہ مسئلے کو ترک کر دیا، اور خان اس طرف کا انتظام کر کے بعد سے جا ملا۔ دونوں باپ بیٹوں نے عیسائیوں کو مار مار کر پیچھے ہٹانا اور بگانا شروع کر دیا۔ عثمان خان ایشیا کوچک کو فتح کرتا ہوا شمال میں بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ ادھر اور خان نے عیسائیوں کو مغرب کی طرف بکاتے ہوئے بروسک کو فتح کر لیا۔ بروسک قیصر روم کا ایک زبردست شہر ایشیا کوچک کی مغربی ساحل کے قریب تھا۔ اس شہر کو جب اور خان نے فتح کیا تو عثمان خان ساحل بحر اسود تک پہنچ کر قراجائسار میں سالم غالباً واپس آ گیا تھا۔ بروسک کی فتح کا حال سن کر عثمان خان نے فوراً بروسک کا قصد کیا اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ اگر میں بروسک پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں فوت ہو جاؤں تو تم میری لاش کو بروسا لے جا کر دفن کرنا اور وہی میرا مقبرہ بنانا اور اسی شہر کو دارالسلطنت بنانا چاہیے۔ چنانچہ عثمان خان بروسا پہنچ کر کئی روز بعد فوت ہوا اور اسی شہر میں اس کی وصیت کے موافق اس کا مقبرہ بنایا گیا۔ یہ واقعہ سنہ 727 ہجری کا ہے۔